أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ نساء کی شروع سے آیات کی تفسیر، ترجمہ اور مختصر تفسیر جاری ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے تیسری آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اس کے حوالے سے بعض چیزیں باقی ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی مکمل کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں۔ مثنیٰ 2 وثلاث 3 ورباع اور 4۔ یہاں اللہ رب العالمین نکاح کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، نکاح کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ لیکن آیت کریمہ کی ابتدا اور پچھلی آیت کریمہ اور اگلی آیات سب کے سب یتیموں کے بارے میں ہیں، اور آیت کا شروع بھی اس میں یتیموں سے ہی ابتدا ہو رہی ہے کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو پھر جو عورتیں اچھی لگیں تو 2 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو ایک وقت میں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ عرب لوگ اس طرح کرتے بعض مرتبہ کہ وہ ان کی زیر کفالت کوئی یتیم لڑکی ہوتی، اور اگر اس کا باپ کوئی مال چھوڑ کر فوت ہوا ہوتا، اس کے پاس مال ہوتا جو کوئی اور خاص خوبی ہوتی اس لڑکی کے اندر، تو یتیم کا کفیل اگر وہ اس کا محرم نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں، میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں اس پر کہ میں نے اس کی کفالت بھی کی ہے، اب کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں خود اس سے شادی بھی کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ یتیم کا باپ نہیں ہوتا تو اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے، تو وہ نکاح کرنے کے ساتھ اس کے مال پہ نظر ہوتی جو اس کا باپ چھوڑ کے فوت ہوا ہوتا، لیکن وہ اس لیے اس سے شادی کرتا تاکہ اگر میں کوئی ظلم زیادتی کروں تو مجھ سے کوئی پوچھ نہ سکے۔ تو اس نیت سے یتیم کے ساتھ نکاح کرنا کہ چونکہ وہ یتیم ہے اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا تو میں جو ظلم زیادتی کروں تو میرا ظلم زیادتی چھپی رہے گی، اس نیت سے یتیم سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی یتیم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ بدخواہی ہے، اور جس کا جرم اور جس کا گناہ بہت زیادہ ہے، جس طرح ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یتیم نہیں، کوئی بھی کمزور ہو ہمارے سامنے
تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یہ تو کمزور ہے، تو اگر میں اس کے حقوق نہ بھی ادا کروں، اگر میں اس کے ساتھ انصاف نہ بھی کروں تو مجھے کون پوچھے گا؟ کوئی دنیا میں پوچھے یا نہ پوچھے، اللہ رب العالمین ہے جو ہم سب سے طاقتور ہے، وہ پوچھنے والا ہے اور حساب لینے والا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ گویا کہ الٹی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دو لوگوں پر بھی ذمہ دار نہ بننا۔ ذمہ داری اٹھانا آسان کام ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اختیار مل رہا ہے، ذمہ داری مل رہی ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے خود اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرنا اسلام کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اگر کسی پر کوئی ذمہ داری پڑ جائے حالات کے تحت اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ذمہ داری اٹھا لے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، لیکن جو خود اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم 2، 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو، اور آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کہیں زیادتی نہ کر بیٹھو۔ تو ایک نکاح انسان کر سکتا ہے، اور اگر ایک انسان عدل کر سکے، انصاف کر سکے، تو وہ ایک سے زیادہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ کن عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ جو اسے پسند ہو، ما طاب لکم۔ اس سے پتہ لگا کہ جو عورت پسند ہو اس سے شادی کرنی چاہیے لڑکے کی، جو لڑکے کے گھر والوں کو پسند ہو، زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، نہ لڑکے پر زور زبردستی ہونی چاہیے، نہ ہی لڑکی پر زور زبردستی ہونی چاہیے۔ لیکن اس پسندیدگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے دوستی لگائیں، معاشقے لگائیں، اور دوستی اور معاشقے لگا کر وہ خفیہ تعلقات قائم کرنے کے بعد میں نکاح کریں۔ نہیں، یہ تو نکاح کی بنیادی جو شرائط ہیں اس کے خلاف ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے نکاح کی بعض شرائط کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی شرائط میں بار بار جن چیزوں پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد قلعہ بند ہونا ہوتا ہے۔ قلعہ بند ہونا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، صرف شہوت رانی مقصد نہیں ہوتا۔ قلعہ بند ہونا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ذمہ داری اٹھانا لڑکی کی اور لڑکی سے متعلقہ چیزوں کی تا زندگی۔ اگر نکاح کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ میں نے تا زندگی ذمہ داری نہیں اٹھانی، میں نے وقتی طور پر ذمہ داری اٹھانی ہے، تو یہ نکاح بھی نہیں ہوتا، یہ نکاح متع ہے، اور نکاح متع کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہی ہے، زنا کی طرح ہی ہے۔ تا زندگی انسان ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، فرمایا کہ احسان کی نیت سے شادی ہونی چاہیے قلعہ بند ہونے کے لیے۔ قلعہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اور لڑکی اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں تا زندگی ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے شادی کرنی چاہیے۔ صفح کاری کی نیت سے شادی نہیں ہونی چاہیے، اور صفح کاری کا مطلب ہے کہ صرف وقتی طور پہ انسان چاہے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں، مجھ پر کوئی اور ذمہ داری نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے یہ نکاح نہیں ہے، یہ صفح ہے، اور یہ نکاح کی بنیادی شرائط کے خلاف ہے۔ تو محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور پوشیدہ دوستی کر کے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پوشیدہ دوستی نکاح سے پہلے تعلقات ہوں، پہلے میل ملاپ ہو، اور ملاقاتیں اور آؤٹنگ اور سب کچھ ہو کہ جی ہم پہلے ایک دوسرے کو چیک کر لیں، ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند جان لیں، پھر ہم اگر مناسب سمجھے تو شادی کر لیں گے، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔
چیک کرنا چاہیے، پوری طرح جائزہ لینا چاہیے، لیکن یہ لڑکا لڑکی آپس میں ملاقاتیں کر کے جائزہ نہیں لیں گے. یہ ذمہ دار خاندان کے لوگ معروف طریقے سے، جو بھی معروف طریقے ہیں اس طریقے سے یہ جائزہ لیں گے. تو اگر پوشیدہ دوستی نہ ہو تو شادی اس سے ہوتی ہے جو پسند ہو. پسندیدگی منع نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ نہیں ہے اس کا مطلب پوشیدہ دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ پسند کے بغیر ہی شادی ہو جائے. یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگیں. تو اچھی لگیں ان سے شادی ہونی چاہیے. باپ اور ماں جو ہیں وہ زبردستی کریں اور وہ اپنے دودھ کا جو ہے وہ واسطہ دیں کہ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق شادی نہیں کی، باپ واسطہ دے. تو ماں باپ کو بھی دھیان کرنا چاہیے. بچوں پر بلا وجہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. جہاں پسند ہو وہاں شادی کرنی چاہیے. مرد کے لیے تو ماں باپ کی رضامندی بھی لازمی نہیں ہے اسلام کے نقطہ نظر سے. باقی ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہو تو بہتر ہے، وہ ماں باپ ہیں. تو لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو تو وہ ولی کی رضامندی ضروری ہے. لیکن وہاں بھی ولی کی رضامندی کا مطلب یہ نہیں کہ ولی جو مرضی کرے. وہاں لڑکی کی پسند کو بھی دیکھنا ہوگا اور لازماً دیکھنا ہوگا. جہاں لڑکی کی پسند کو نہ دیکھا جائے اور لڑکی کا ولی اس کی شادی کر دے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، تو اگر لڑکی پر زبردستی کر کے شادی ہوئی ہے تو لڑکی وہ عدالت میں جا کر وہ اپنا مسئلہ اٹھا سکتی ہے کہ میرے ولی نے میری شادی زبردستی کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے سے زبردستی کر دی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح فسخ کروا دیا. تو پوشیدہ دوستی نہ ہونا یہ بالکل اسلام کا تقاضا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بڑے جو ہیں وہ زبردستی کریں، زور زبردستی کریں. یہ نہ لڑکے کے معاملے میں زور زبردستی ہونی چاہیے، نہ لڑکی کے معاملے میں. چاہے وہ لڑکی کنواری ہو، چاہے وہ لڑکی پہلے اس کی شادی ہو چکی ہو، سیبہ ہو، دوبارہ شادی کرنی ہو. دوبارہ شادی کرنی ہو تو لڑکی کا اختیار کچھ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر پہلی دفعہ شادی کرنی ہو تو تب بھی لڑکی کے پاس اختیار ہے کہ اس کی رضا اس سے پوچھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے اس کی شادی سے پہلے کنواری لڑکی ہو، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، اسے اجازت دی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. وہ شرم، اس کے اندر شرم زیادہ ہوتی ہے کنواری لڑکی کے اندر. اگر وہ بتا کر اپنی رضامندی نہ بتا سکے تو اگر وہ خاموش ہو اور مسکرا دے آگے سے، جو بھی معروف طریقے ہیں، تو وہ لڑکی کی رضا شمار ہوگی. لیکن اگر وہ آگے سے اس کا رویہ بتا رہا ہے یا وہ صریح انکار کر دیتی ہے یا اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پسند نہیں کر رہی، تو زبردستی لڑکی پر بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کنواری کیوں نہ ہو. تو ما طاب لکم لفظ بہت اہم ہے، جو تمہیں اچھی لگے. لیکن اس سے مراد پوشیدہ دوستی نہیں ہے. یہ نکاح میں نے ذکر کیا تھا پچھلے خطبہ میں بھی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس سے دو لڑکا لڑکی نہیں ملتے، اس سے دو خاندان ملتے ہیں اور اس سے یہ معاشرے کی اکائی ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر نکاح کامیاب ہوں تو وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے. جس معاشرے کے اندر نکاح کامیاب نہیں ہے، نکاح نہیں ہے یا نکاح ہے اور طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، تو وہ پورا معاشرہ آپ سمجھیے کہ وہ صحیح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ ذمہ داری مرد پر آتی ہے کیونکہ اللہ نے اسے فوقیت دی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں نگہبان بنایا ہے، خرچ بھی وہ کرتے ہیں. تو مردوں پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ مرد نکاح کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں. اور اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت رکھو، بہت اچھی معاشرت رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہے. دوستوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا رویہ ہے، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برا رویہ ہے تو ایسا شخص بالکل اچھا شخص نہیں ہے. سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر گواہی گھر والوں کی گواہی ہوتی ہے. اگر گھر والے گواہی دیں کہ ہمارا باپ، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی وہ اچھا ہے تو سب سے بہتر گواہی گھر والوں کی ہوتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں بیوی کی گواہی سب سے بہترین گواہی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو وہ کیسا شخص ہے
اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی سے پوچھ لیں، بیوی اگر اس کی تعریف کرے تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک اچھا شخص ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں، اور اس کی گواہی آپ کی سب بیویوں نے دی، وہ بیویاں جو آپ کی ہم عمر تھیں یا آپ سے بڑی عمر کی تھیں، اور وہ بیویاں جو آپ سے 40 سال چھوٹی تھیں، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کی گواہی دی۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد نکاح کو نبھانے کے لیے، عورت پر بھی ذمہ داری آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، مرد پر زیادہ آتی ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کو باقی رکھنا، قائم رکھنا عورت کی ذمہ داری ہے، اور ہر قسم کی مصلحت عورت نے دیکھنی ہے، اور عورت کو جگہ جگہ جہاں معاملہ نہیں چل رہا وہاں اپنی شرائط چھوڑنی پڑیں گی، اور عورت کو مصلحت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، عورت کے اوپر اطاعت ہے، شادی کو کامیاب بنانا اصل مرد کی ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں اپنی بیویوں کے اندر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جواز نہ بناؤ، شاید کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے اور اللہ رب العالمین نے اور دوسری اتنی خوبیاں رکھی ہوں کہ بہت خیر کثیر اللہ نے رکھی ہو، اگر ایک بات اچھی نہ لگی تو کیا ہوا؟ دنیا کے اندر آپ کو حور نہیں مل سکتی، دنیا کے اندر آپ کو فرشتہ نہیں مل سکتا، دنیا کے اندر آپ بھی کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اگر کوئی ایک عادت پسند نہیں آتی تو دوسری عادتیں دیکھو، اللہ نے بہت خیر کثیر رکھی ہے۔ ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، اللہ نے اس کے اندر بہت خیر رکھی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ تو بہرحال یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اس کو نبھائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر وہ ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نکاح کو اصل نبھاتا ہے تو شوہر نبھاتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کے اوپر اس لیے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ ساس کے اور بہو کے اور نندوں کے آپس کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو بہتر چلانے میں سب سے بڑا کردار اگر ہوتا ہے تو شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر شوہر بچہ بن جائے، شوہر اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے، تو یہ جو بہو کی اور ساس کی اور نند کی اور بھاوج کی جو ہمارے ہاں جھگڑے عام ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار شوہر ہے، اور شوہر کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ رکھی ہے۔ وہ صرف یہ نہ سوچے کہ میں اونچا ہوں، میں اگر عورت کو سجدہ کرنا ہوتا تو اس کو شوہر کو سجدہ کرنا ہوتا، میرا بڑا مقام ہے۔ جہاں ذمہ داری آتی ہے تو وہاں، جہاں اختیار آتا ہے تو وہاں اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تو جب یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی، تو یہ ایک نکاح ہو یا یہ زیادہ نکاح ہوں، یہ زیادہ نکاح کوئی عیش پرستی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، پہلا نکاح بھی عیش پرستی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے نکاح سے عیش پرستی مقصود ہو تو وہ نکاح نہیں ہے، اس کو قرآن صفہ قرار دیتا ہے، جس کو میں نے ذکر کیا وقتی عیش پرستی، وقتی لذت۔ اگر انسان اس کے لیے نکاح کرے اور انسان ذمہ داری محسوس نہ کرے، نہ عورت کی ذمہ داری اٹھائے نہ بچوں کی ذمہ داری اٹھائے، تو یہ نکاح نہیں ہے، اس کو قرآن صفہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح ہے محسنین غیر مسافحین، قلعہ بند ہونے کے لیے شادی ہوتی ہے، صفہ کاری کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، دونوں کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ تو جب پہلی شادی وہ ذمہ داری ہے تو دوسری، تیسری، چوتھی شادی یہ کوئی عیش پرستی نہیں ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں اسے کوئی عیش پرستی اور کوئی مذاق اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ایک بندہ جتنی ذمہ داری اٹھائے، جتنی اٹھا سکتا ہے اتنی اٹھائے۔ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو وہ 2 سے شادی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 2 سے کرے، 3 سے کرے، 4 تک کی اجازت ہے عام مسلمانوں کے لیے، ایک وقت میں 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے، یہ عیش پرستی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تیسری شادی کرنا چاہتا ہے، چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہمارے معاشرے کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب تو اللہ معاف کرے حکومت کی طرف سے سزائیں اور اس قسم کی چیزیں
مغربی معاشروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دباؤ پر ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے اصول بنائے جا رہے ہیں کہ دوسری شادی کیا پہلی شادی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایک شادی ہو یا زیادہ شادیاں ہوں، اگر ایک مرد نبھا سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے تو وہ شادی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے عدل کی شرط رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ عدل تم کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم کوشش بھی کرو تو تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود 2 3 4 نکاح کے لیے عدل کی شرط رکھ دی، اور کچھ آیات کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے چاہے تم کوشش بھی کرو، لہٰذا دوسری تیسری چوتھی شادی جائز ہی نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے، قرآن کریم کی غلط تفسیر ہے، قرآن کریم کو اپنی غلط خواہشات کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے مرد کو، اگر مرد ذمہ داری اٹھا سکے اور اگر عدل کر سکے۔ اور عدل سے مراد کیا ہے، قرآن اس کی تشریح بھی کرتا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بیوی معلق ہو جائے اور دوسری بیوی کے ساتھ ایک انسان رہے، ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھائے اور دوسری کی ذمہ داری نہ اٹھائے۔ یہ ہے عدل، بے انصافی جس سے اسلام نے روکا ہے۔ اگر ایک انسان ذمہ داری اٹھا رہا ہے دونوں بیویوں کی، ظاہری طور پر دونوں کو خرچہ برابر دیتا ہے، دونوں کی باریاں مقرر ہیں، ان کو برابر وقت دیتا ہے، ظاہری طور پر دونوں میں برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے معاملات جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں یا اس کی دلی معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا تھا، میں نے تقسیم کر دی۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں میں عدل کرنے کی شرط بھی اللہ نے ختم کر دی تھی۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے اور آپ نے کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں میں برابری کرنا، برابر وقت دینا اور ان کے لیے دن مقرر کرنا آپ کے لیے لازمی نہیں تھا۔ سورہ احزاب کے اندر صراحت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ، جس کے پاس چاہیں آپ جائیں، جس کے پاس چاہیں آپ نہ جائیں، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کی اور دیگر ذمہ داریاں اتنی دے رکھی تھیں کہ اگر آپ ان ذمہ داریوں، اللہ آپ کو اگر ان ذمہ داریوں کا پابند کر دیتے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ آپ پر پابندی نہیں تھی کہ آپ برابری کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے برابری کی ہے اور کر کے دکھائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اس بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا جس کا مجھے اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دلی معاملات تھے، آپ کا قلبی رجحان زیادہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، جس طرح صریح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے، تو آپ نے، صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ آپ کسی مرد کا نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو وہ جن صحابی نے سوال کیا تھا ان کا خیال اپنے بارے میں تھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ عرض کرنے لگے نہیں میں عورتوں میں سے نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کا باپ۔ دیکھیے یہاں بھی کتنا آپ کا پیارا اخلاق ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، آپ نے ان کو بیوی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ عائشہ کا باپ۔ اور دیکھیے یہ کوئی عار نہیں ہے کہ انسان بیوی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے اور آدمی بتائے لوگوں کو مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو ایک مذاق اور ایک گالی کی طرح باور کرایا جاتا ہے، فلاں تو زن مرید ہے، فلاں کو تو ہر چیز بیوی کے حوالے سے اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آپ سے پوچھا نہیں مردوں میں سے، آپ نے فرمایا اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے، جو زیادہ ذمہ داری اٹھا سکے، انصاف کر سکے، تو وہ زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، ایک نکاح ہو یا زیادہ نکاح ہو، اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے اور اللہ رب العالمین کا جو طریقہ کار ہے، اللہ نے مردوں کو زیادہ ذمہ داری اگر وہ اٹھا سکیں تو انہیں اجازت دی ہے، لیکن مردوں کو بھی یہاں دھیان کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا تیسرا چوتھا اگر نکاح کرنا چاہیں تو وہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے اور کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کریں،
عام طور پہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کچھ فراخی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شادی اگر کریں دوسری تیسری، جی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو وہ کنواری اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو صرف عیش پرستی نہ سمجھیں، ایک ذمہ داری سمجھیں۔ معاشرے کے اندر بیوائیں بہت زیادہ ہیں، معاشرے کے اندر متعلقہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، اگر وہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیوہ اور متعلقہ عورتوں سے، اور ایسی عورتیں جن کے نکاح نہیں ہوئے اور ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں 40 45 50 سال، ایسی عورتوں کو پریفر کریں نکاح کرنے کے لیے، تاکہ یہ معاشرے کے اندر جو عورتیں نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، جو ایک معاشرے پر ایک بڑا بوجھ بھی ہیں، تو ان کی داد رسی ہو سکے اور ان کی ذمہ داری اٹھائی جا سکے۔ یہ اصل ذمہ داری ہے بہت بڑی، اور اگر اس کو اس انداز سے اٹھایا جائے گا تو لوگ اس کو ناپسند بھی نہیں کریں گے، لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور اسلام کا مقصود یہی ہے دوسرے تیسرے چوتھے نکاح سے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مرد عورتوں کو ناراض ہونے کے لیے، یا آپ سمجھیے کہ ان کو سزا دینے کے لیے ان کے سامنے دوسری شادی کی بات کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کو ناراض ہونے کے لیے، یا عورتوں پر زور نہ چل رہا ہو تو انہیں طلاق کی دھمکی دینا یا انہیں دوسری شادی کی دھمکی دینا، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ ایک مرد کسی عورت اسے کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ عورت کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو اسے بار بار وہ دھمکی دے طلاق کی، یا اس کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی دھمکی دے، یا دوسری تیسری چوتھی شادی کا مذاق کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو عام طور پر اس قسم کی دھمکی دیتے ہیں اور اس قسم کے مذاق کرتے ہیں، تو وہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس قسم کی نہ دھمکی دیتا ہے اور نہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دھمکی دینا عورتوں کو طلاق کی اور دوسری شادی کی، یہ جائز نہیں ہے، یہ کمینگی ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اللہ نے اختیار دیا ہے مردوں کو، اگر مرد ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس کی بالکل اجازت موجود ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے شاگرد حضرت سعید بن جبیر، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، وہ چھوٹے تھے تو حضرت ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ اے سعید، تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کرنے لگے کہ میں نے شادی نہیں کی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تو شادی کرو، اس امت کے سب سے بہتر شخص کی سب سے زیادہ شادیاں تھیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِكَاحًا، جب اس امت کے سب سے بہتر شخص کی، یعنی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب ان کی زیادہ شادیاں تھیں تو تم ایک شادی بھی نہیں کر رہے، تم شادی کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ شادی کرنا علم کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، تمہاری ذمہ داریوں کے راہ میں رکاوٹ بنے گا، کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اگر سب سے زیادہ ذمہ داری کسی پر ہے، کسی پر تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن دیکھیے انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ نکاح کی ذمہ داری بھی نبھائی، ایک نہیں زیادہ نکاح، بیک وقت 9 عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں، اور کتنے بہترین طریقے سے آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ بعض عورتیں یہاں اعتراض کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کے بارے میں اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو، اللہ معاف کرے، ظالم کہنے کے مترادف ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی ظلم نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا جاننے والا، اللہ سے بڑا حکمت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سب احکامات عین عدل ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ نساء کے بارے میں فرماتے ہیں، اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں جو مجھے دنیا و جہاں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس سورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں، وہ فرماتے ہیں مجھے دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ سورہ نساء کی ہی آیت۔ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ اللہ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا اللہ کے بارے میں یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمیں خود غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے احکامات پہ اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ کا کوئی حکم سمجھ نہ آئے تو وہ سمجھنے کے لیے سوال کرے، سوال بالکل ہو سکتا ہے۔
سوال کرنے سے مقصد اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جہاں سوال کرنے سے مقصد اعتراض ہو وہاں سوال بھی کفر بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کہ اے ایمان والو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. بنی اسرائیل الٹے سیدھے سوال کرتے تھے اور اعتراض کی نقطہ نظر سے سوال کرتے تھے, نا عمل کرنے کے نقطہ نظر سے سوال کرتے تھے. گائے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو, انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے گئے, آپ کو پتہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ سے سوال ہوئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو ایمان کو کفر سے بدل دے فقط ضل سواء السبیل وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے. جو ایمان کو کفر سے بدل دے, یہ ایمان اور کفر کی بات کہاں سے آ گئی؟ پیچھے تو سوال کی بات ہو رہی ہے آیت کریمہ میں. اس سے پتہ لگا کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مومن سے کافر بنا دیتے ہیں. اگر سوال سے مقصود سیکھنا نہ ہو, سوال سے مقصود حکمت جاننا نہ ہو, سوال سے مقصود اعتراض برائے اعتراض ہو, تو سوال ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض عورتیں اعتراض کرتی ہیں یا وہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے اندر محبت ہی تو ہوتی ہے, تو یہ کیسی محبت ہے کہ محبت ہی تقسیم ہو جائے. ایک مرد جو ہے وہ زیادہ دوسری بیوی سے شادی کر لے, تیسری سے شادی کر لے, میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میری سوکن آئے؟ میری تو محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی, میری محبت تقسیم ہو جائے گی. تو یہاں یاد رکھیے کہ دنیا جہاں کی جو ہم محبت کرتے ہیں ہماری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. ایک مسلمان اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اور اللہ کے بعد وہ دنیا میں اور لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور وہ ویسے محبت کرتا ہے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے. اس کی اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے, کسی سے نفرت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ, اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے, اللہ کے لیے وہ بغض رکھتا ہے کسی سے رکھتا ہے تو. اور آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل کے اندر پاتے ہیں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے, ایسا شخص اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. اور فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, اپنی ذات کے لیے دنیاوی مفادات کے لیے محبت نہ کرے. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. یہ بات یاد رکھیے, اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو کبھی اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں ہوگا. اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی, اگر شوہر بیوی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ نے بیوی کے معاملے میں جو احکامات دیے ہیں شوہر کبھی بھی ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی. اور اگر بیوی کی محبت اپنے شوہر سے اللہ کے لیے ہے تو اگر اللہ نے کسی معاملے میں شوہر کو اجازت دی ہے یا شوہر پر کوئی مزید ذمہ داری ڈالی ہے تو اگر بیوی کی محبت شوہر سے اللہ کے لیے ہے تو بیوی کی اس محبت میں کمی نہیں آئے گی. یہ نقطے کی بات ہے, یاد رکھیے. اور اگر ہماری محبت اور ہمارے تعلقات دنیاوی بیس پر ہیں تو پھر بات بات پر ناراضگی ہوگی, بات بات پر اختلاف ہوگا. اگر ایک شوہر بیوی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, بیوی سے اللہ کے لیے حسن سلوک کرتا ہے, اگر بیوی کا کوئی ایسا رویہ ہوگا جو اسے پسند نہیں آئے گا, وہ اس رویے کو اگنور کر کے پھر بھی بیوی سے محبت کرے گا, پھر بھی بیوی سے حسن سلوک کرے گا اللہ کے لیے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اگر بیوی شوہر سے حسن سلوک کرتی ہے, محبت کرتی ہے اللہ کے لیے, اگر شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرے گا پھر بھی بیوی اللہ کے لیے اسے محبت کرتی رہے گی, اس سے حسن سلوک کرتی رہے گی. اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں, شوہر کو کوئی اختیارات دیے ہیں, اگر شوہر اس اختیار کا استعمال کرے گا تو بیوی کے دل میں کبھی انقباض, کبھی اس کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہوگی. بعض عورتیں سوال کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی اگر مرد زیادہ شادی کر سکتے ہیں تو عورتیں زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر عورتوں کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے. تو یہ بھی
اللہ رب العالمین کی حکمت پر، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر ایک لحاظ سے اعتراض بنتا ہے۔ باقی اگر کسی نے سمجھ نہ ہو تو یہ پہلی بات ہے فطرت کے خلاف ہے۔ عورت کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ عورت زیادہ شادیاں کرے، یہ مرد کی فطرت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت زیادہ مردوں سے شادی کر لے، کسی نے سمجھ نہ ہو، تو نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اسلام نسب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر ایک مرد زیادہ شادی کر لے، ایک شادی کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر لے، اگر وہ ذمہ داری نبھا سکے تو نسب خلط ملط نہیں ہوتا۔ اگر ہر بیوی سے اولاد ہو جائے تو ان تمام بیویوں کا ماں بھی واضح ہے ماں کون ہے، اور ان کا باپ بھی واضح ہے باپ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت زیادہ مردوں سے شادی کر لے تو یہی نہیں پتہ لگتا کہ اولاد پیدا ہوئی ہے تو کس کی اولاد ہے، نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، جو اسلام کا نکاح کے حوالے سے، نسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ نسب محفوظ رہے، نسب محفوظ نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت زیادہ شادیاں کرے، جو فطرت کے خلاف بھی ہے، تو عورت کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں حیض کے، نفاس کے، کہ وہ بیمار ہے۔ ان حالات کے اندر وہ اپنی عام ذمہ داریاں، اپنی عام نماز وغیرہ دیگر ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی، تو وہ ان چیزوں کو کیسے نبھائے گی؟ اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مرد کے اوپر۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ مرد خرچ کرے گا عورت پر، بچوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد بیویوں پر، اپنی عورتوں پر نگہبان ہیں، اس لیے کہ ایک تو اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور پھر جو مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر عورت زیادہ شادیاں کرے تو بیوائیں اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک شوہر فوت ہوگا تو چار چار بیوہ، اس سے ایک شوہر کے فوت ہونے پر چار چار بیوہ ہوں گی، اور بیوہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوتی ہے۔ اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہیے، تو یہ بوجھ معاشرے کا بڑھتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بھی ہے، اللہ سے بڑھ کر علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کتنے مرد پیدا کرنے ہیں، کتنی عورتیں پیدا کرنی ہیں۔ آپ دیکھیے جنگوں کے اندر، عام حالات کے اندر مرد زیادہ کام آتے ہیں، مردوں کے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مرد زیادہ حادثات کے اندر فوت ہوتے ہیں، عورتیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں معاشرے کے اندر کم نکلتی ہیں۔ جنگوں کے اندر مرد زیادہ کام آ جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور بھی آئے گا کہ 50 عورتوں کا قیم ایک مرد ہوگا۔ تو دیکھیے یہ جو اسلام کے احکامات ہیں، یہ کوئی مذاق اور کھیل اور تماشا نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت اور علم اور حکمت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ اللہ ظالم نہیں ہو سکتے، اللہ عادل ہیں، تو اللہ کے سارے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ ہمیں سمجھ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئیں تو بس یہ ایمان رکھیں، ایمان بالغیب رکھیں کہ اللہ عادل ہیں، اللہ کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ مجھے سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتے، میں اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر اعتماد کی دولت نصیب کرے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو ہمارے لیے، جو در حقیقت اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، انہیں ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور ہم کتاب و سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔